أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال فی مقام آخر ثم جعلناك على شریعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحیاء لا یأتی الا بخیر۔ ہمہ قسم کی تعریفات، تسبیحات، بابرکت کلمات اکیلے اللہ احکم الحاکمین وحدہ لا شریکی ذات اعلیٰ و بالا کے لیے، جو ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک، مبرہ اور منزہ ہے۔ درود و سلام ہوں میرے اور آپ کے محبوب اور غمخوار پیغمبر رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین، تاجدار حرمین، خاتم النبیین، سید الشہداء، سید الصلحاء، امام اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو عرش والے رب عظیم نے ہم سب کی رشد و ہدایت کا ذریعہ بنا کر اور ہم سب کے لیے اسوہ حسنہ بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ حضرات گرامی، اسلام دیگر مذاہب کی نسبت ایک خوبصورت کلچر اور تہذیب و تمدن رکھتا ہے، اور یہ اسلام کا امتیازی وصف اور بنیادی خوبی ہے۔ دنیا کے اندر تہذیبوں کی جنگ جاری ہے اور مختلف قسم کے کلچر اور مختلف قسم کی ثقافتیں، مختلف قسم کا ماحول پایا جاتا ہے۔ اسلام ہر لحاظ سے جو بھی خوبی اور جو بھی وصف ہے اسلام نے وہ واضح کیا ہے، اور خوبیوں اور اوصاف کو اپنانے کا حکم دیا ہے، اور اسی طرح ان چیزوں سے عرش والے رب عظیم نے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا ہے، جو انسان کی زندگی کو داغدار کر دیتی ہیں، اور وہ چیزیں جو انسان کی عزت کو تار تار کر دیتی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان کہ آپ نے فرمایا تھا کہ ہر خیر والی چیز تمہیں بتا دی گئی ہے اور ہر شر سے تمہیں آگاہ کر دیا گیا ہے۔ اب تو یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم خیر لیتے ہیں یا شر کو اپناتے ہیں۔ خیر لیں گے تو خیر ہی ملے گی، اور جانتے بوجھتے شرور اور جانتے بوجھتے غلاظتوں کے ڈھیر کو ہاتھ لگانا اور اپنی زندگی کو بدنوا اور داغدار بنانا، یہ اپنے ہی پاؤں پر اور اپنی ہی کلہاڑی مارنے والی اور اپنی ہی زندگی کو تباہ کرنے والی بات ہے۔
تہذیبوں کی جنگ جاری ہے۔ حضرات گرامی، اسلام شرم و حیا سکھاتا ہے اور شرم و حیا کو فروغ دینا چاہتا ہے، اور چاہتا ہے کہ سب شرم و حیا کے پیکر بن جائیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ اہم ترین پہلو ہے شرم و حیا، غیرت و حمیت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر حیا والے تھے۔ اللہ رب العزت کی مخلوق میں سب سے بڑھ کر حیا والے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ باقی بھی تمام انبیاء کرام اور نبیوں کو اللہ رب العزت نے یہ غیرت اور حمیت عطا فرمائی ہوتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد بھی شرم و حیا والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء لا یأتی الا بخیر، حیا سے خیر ہی آتی ہے، حیا سے بھلائی ہی آتی ہے۔ اور یوں بھی آپ نے فرمایا کہ حیا جو ہے یہ خوبصورتی پیدا کرتی ہے، اور بے حیائی یہ فحش گوئی، بے حیائی یہ داغدار کر دیتی ہے یہ چیزوں کو، یہ زبانوں کو، یہ آنکھوں کو، مطلب یہ ہے یہ کانوں کو، یعنی اگر غلط سنیں گے، غلط دیکھیں گے، غلط بولیں گے تو یہ چیزیں وہ ہیں، یہ وہ بے حیائی ہے جو داغدار کر دیتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ آپ کنواری لڑکی سے بھی زیادہ شرم و حیا کے پیکر تھے۔ اس دور کی کنواری اور پاک باز لڑکیاں اور خواتین کہ آسمان کا چمکتا ہوا سورج اور آسمان کا چاند اور قمر بھی رشک کرتا تھا ان پاک باز خواتین پر، ان سے بھی بڑھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرم و حیا والے تھے۔ حضرات گرامی، یہی غیرت آپ کے شاگردوں کے اندر، آپ کی بیٹیوں کے اندر، آپ کی ازواج مطہرات کے اندر اللہ رب العزت نے رکھی تھی، اور وہ حیا کرتے تھے اللہ رب العزت کی ذات کا، وہ حیا کرتے تھے پیارے نبی کا، وہ اپنے بڑے چھوٹے کا، بڑے کا حیا کرتے تھے، اور حیا سے ان کی زندگی سرشار تھی، بری ہوئی تھی، لبریز تھی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بے حیائی کو فروغ دینے والے ان کو اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ لوگ جو بے حیائی کو فروغ دیتے ہیں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ بلا شبہ وہ لوگ جو بے حیائی کو فروغ دیتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ سورۃ الاحزاب کے اندر یہ اللہ رب العزت نے فرمایا۔ بے حیائی کو فروغ دینے والے، وہ انفرادی طور پر ہوں، وہ اجتماعی طور پر ہوں، وہ کسی بھی ادارے سے تعلق رکھنے والے ہوں، کسی بھی سطح کے لوگ ہوں، وہ اللہ رب العزت کے غضب سے نہیں بچ سکتے۔ اس لیے بے حیائی کو فروغ دینے کے بجائے شرم و حیا اس کو فروغ دیا جائے، شرم و حیا کو فروغ دیا جائے۔ تقریبات پر، پروگراموں پر بے حیائی کو زیادہ تر فروغ دیا جاتا ہے۔ جب کوئی اجتماع ہوتا ہے، کوئی سیاسی اجتماع ہو یا کوئی گھر کی کوئی تقریب ہو، کوئی شادی ہو، منگنی ہو، کوئی اس طرح کا کوئی سلسلہ ہو، تو وہاں پھر بے حیائی کو بہت زیادہ فروغ دیا جاتا ہے، اور کہتے ہیں کوئی بات نہیں، چلتا ہے سب کچھ۔ پتہ تو تب دینداری کا چلتا ہے۔ بازار میں جاتے ہوئے کسی بزرگ کو، کسی حاجی صاحب کو، کسی بڑے کو دیکھ کر سمجھ لینا کہ میں پردہ کیا ہے اور لوگوں کو بے وقوف بنا لینا، یا مرد ایسے کریں کہ کسی کی عدم موجودگی میں تو بے حیائی کو فروغ دیں، اور کسی کی موجودگی میں اپنی نظروں کو ایسے جھکا لیں جیسے سب سے بڑا ولی اور مومن یہ ہے۔ سچی بات ہے، اللہ تو جانتا ہے نا، اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، عرش والا رب دیکھ رہا ہے۔
بے حیائی کو فروغ دینے والے تباہ ہو جائیں گے، ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ اور یہ بے حیائی وہ بدترین فعل ہے کہ اللہ رب العزت دنیا میں ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، آخرت میں تو ذلت اور رسوائی مقدر بنے گی، دنیا میں ہی اللہ رب العزت اس کو دنیا میں بھی دردناک عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ وہ جو کہتے تھے کہ روشن خیالی کو روشن خیال ہونا چاہیے اور فروغ دینا چاہیے یورپی کلچر کو، اور وہاں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، ہمارے لیے ترقی جو ہے وہ یورپ سے ہم ادھر سے لیں گے، وہاں سب کچھ چلتا ہے۔ آج ان کا حشر نشر ساری لوگ دیکھتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، ہمارے لیے آئیڈیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ ہمارے لیے مصطفیٰ کمال یا اس طرح کے جو نام نہاد ہیروز ہیں وہ ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے۔ ہمارے لیے زندگی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ سے بڑھ کر خوبصورت چہرہ کسی کا نہیں تھا، اس لیے آپ کے چہرے جیسا آپ کے چہرے کی نقل کریں، اور یہ وہ نقل ہے جس کو کرنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے۔ آپ کا لباس، آپ کی وضاحت وہ ہمارے لیے مثال ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ماحول بنا کر گئے تھے وہ ماحول ہمارے لیے بہترین ماحول ہے۔ ان چیزوں کو آج چھوڑ دیا گیا ہے۔ خواتین کے لیے جو مخصوص مسائل یا مخصوص طریقے ہیں ان میں آئیڈیل ہستیاں پیارے نبی کی بیویاں ہیں، آپ کی بیٹیاں ہیں۔ آج کی کوئی خاتون تو نہیں۔ آج یہ وہ چیزیں، یہ بے حیائی، یہ سود، ان چیزوں نے تو ایسی تباہی مچائی ہے، اور بے حیائی کو فروغ دیا جا رہا ہے، مذہب کے نام پر فروغ دیا جا رہا ہے، ایسا بھی ہے اور بہت زیادہ۔ سیاست کے نام پر فروغ دیا جا رہا ہے، بہت زیادہ ہے، اور یہ تعصبات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور اپنے آپ سے لوگ باہر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ خانقاہوں پر، مزاروں پر اس قدر بے حیائی کو فروغ دیا جا رہا ہے، پوچھنے والے پوچھتے نہیں، جن کا یہ بنیادی فریضہ ہے۔ ویسے تو یہ وہ جہاد ہے، زبان کے ساتھ جہاد، قلم کے ساتھ جہاد، اور ہاتھ کے ساتھ روکنا حت الامکان۔ ہم یہ تو نہیں کہتے، ہاں ہم کہتے ہیں کہ کلمہ گو ہے، اس کو تو اپنا یہ نہیں اس کو فنا کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، لیکن یہ وہ جہاد نہیں ہے۔ لیکن ہے جہاد کی کئی ایک اقسام ہے۔ آج شرک و بدعات کے خلاف جہاد کی اشد ضرورت ہے۔ آج بے حیائی کے سد باب کے لیے، آج سود جیسی لعنت کے سد باب کے لیے جہاد کی، عملی جہاد کی، جد و جہد کی، کوشش کی ضرورت ہے، اخلاص کے ساتھ، عزم مصمم کرتے ہوئے کہ جہاں کہیں بھی ہیں خود بھی ان برائیوں سے بچیں اور لوگوں کو بھی اس سے بچنے کی تلقین کریں۔ بات دور نہ چلی جائے، مغربی اثر و وسوخ بڑھتا چلا جا رہا ہے، ان کی تہذیب اور کلچر پھیلتا چلا جا رہا ہے، کبھی ویلنٹائن ڈے کے نام پر، کبھی ہیپی نیو ایئر کے نام پر، کبھی بسنت کے نام پر، کبھی اینیورسری کے نام پر، اور اسی طرح ہنی مون کے نام پر فلاں ہے فلاں ہے، حتیٰ کہ جو نکاح مسنون ہے وہاں بھی میں نے اشارہ پہلے بھی کیا، وہاں بھی کہتے ہیں ساری عورتیں اور بندے اس قدر خامد بائی اور بیٹے اس قدر بے حس ہو چکے ہیں، وہ اپنی ماں بہن بیٹی کو کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ سر پہ دوپٹہ لے، وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ادھورا لباس پہنا ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کے قریب لباس پہننے کے باوجود عورتیں برہنہ ہوں گی، اس طرح کا نیم اریاں قسم کا لباس۔ ایسے لوگ، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوس قرار دیا ہے، دیوس، جن کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی، اور لوگوں کی آنکھوں کا وہ مرکز و محور بنتی ہیں وہ عورتیں، گویا کہ وہ برائی کو دعوت دیتی ہیں، برائی کرنے والوں کو دعوت دیتی ہیں۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن میں اللہ رب العزت نے برائی تو دور کی بات ہے، ایسی برائی کے لیے جو رستے ہموار ہونے کا ذریعہ بنتے ہیں ان سے روک دیا گیا۔ کسی کے دروازے پر کوئی آتا ہے، گھر میں کوئی نہیں ہے، عورت ہے گھر میں، وہ ڈھیلے انداز سے بات نہ کرے، اس کی آواز میں لچک نہ ہو کہ کہیں فیتما الذی فی قلبہ مرض، اس کے دل کے اندر کوئی کھوٹ، کوئی میل کچیل پیدا ہو جائے۔ یہ وہ ذرائع ہیں، یہ وہ سدے ذرائع ہیں کہ جنہوں نے اگلی برائی کا جو بڑی برائی ہے اس کا بھی راستہ بند کر دیا۔ تو پیارے بھائیوں، وہ شادی کی تقریب ہو، وہ منگنی کی تقریب ہو، جو جائز تقریبات ہیں، ناجائز تو تقریبات کرنی نہیں چاہیے، جائز تقریبات پر وہاں کام جائز ہونے چاہیے۔ عورتوں کے سر پر دوپٹہ ہو، پردہ تو اب بہت دور کی بات رہ گئی، بہت دور کی بات رہ گئی، اب تو سروں کے اوپر دوپٹہ نہیں ہے، اور لباس ادھورا ہے۔ حالانکہ اسلام تو پردے کی تلقین کرتا ہے ہر غیر محرم سے، وہ خالہ کا بیٹا ہو، وہ ماموں کا بیٹا ہو، وہ پھپھو کا بیٹا ہو، وہ کزن کوئی بھی ہو۔ اور جہاں تک ہمارا بس چلتا ہے ان چیزوں کو تو ہم اختیار کریں۔ حضرات گرامی، ان چیزوں سے نکلنا ہوگا، یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جنہوں نے ہماری تباہی مچا دی۔ ٹھیک ہے، معاشی مسائل ہیں، حکمران مجرم ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن یہ بھی وہ چیزیں ہیں جو ہم کو اللہ کے عذاب کی طرف دھکیلتی ہیں۔ یہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ یہ سیلاب کیوں آتے ہیں؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ لوگ ہوں گے ایسے، اس میں اچھے لوگ بھی ہوں گے، ہم کسی کو ایسے مینشن تو نہیں کر سکتے، لیکن ڈرنا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطاب کیا تھا جب زلزلہ کسی اس وقت ملک شام میں یا کسی ایران میں کہاں آیا تھا، تو فرمایا تھا لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ، اگر تمہاری یہی صورت رہی، یہی حال رہا تو میں یہاں سے نکل جاؤں گا۔ اس دور میں تو بڑے بڑے اچھے لوگ تھے۔ آج کا دور ہر قسم کی برائی ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے۔ یاد رکھیں، نسلوں کی پاکیزگی، رشتوں کی مضبوطی، ماحول کی دل آویزی، معاشرتی ترقی کا راز شرم و حیا میں مثبت ہے۔ غیرت ہے بڑی چیز جہاں نے تگ و دو میں پہناتی ہے درویش کو تاج سرہ دارا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ نوجوان جس نے کہا تھا اللہ کے رسول میں باقی اسلام کے تمام احکامات کی پابندی کروں گا، مجھے صرف زنا کی اجازت دے دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس محبت سے بٹھا لیا۔ اصحاب رسول غصے سے سرخ ہو رہے تھے، یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ پیارے نبی نے اس کو فرمایا تھا کیا تو پسند کرتے ہیں ماں کے ساتھ، تیری بہن کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، پھوپھی اور خالہ کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ کرے؟ اللہ کے رسول نہیں، میری غیرت جل۔ فرمایا وہ بھی جس کی طرف تو یہ اس طرح کی نظر رکھتا ہے، وہ بھی کسی کی ماں ہے، بیٹی ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے اور بہن ہے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول میرے لیے دعا کریں۔ آپ نے دعا کی تھی اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما، اللہ اس کے دل کو صاف کر دے۔ اور پیارے نبی کی زبان سے الفاظ نکلنے کی دیر تھی، صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ اس شخص نے کبھی میلی نگاہ سے کسی عورت کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا۔ آج یہ نوجوان بھائیوں شرم و حیا اور غیرت و اہمیت اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج اگر کوئی 14 فروری یا ویلنٹائن ڈے یا کسی اور نام پر سمجھتا ہے کہ ہم محبت کو فروغ دے رہے ہیں، کسی چوک میں چوراہے میں کھڑے ہو کر وہ انتظار کر رہا ہے کہ میں فلاں کسی کی بہن گزری ہے اس کو پھولوں کا یہ گلدستہ دوں گا، یہ عاشقی مشوقی کا چکر، یاد رکھیں اگلے چوک چوراہے میں اس کی بہن بیٹی بھی گزر رہی ہوگی، اس کو بھی کوئی پھول دینے والا، اس کے ساتھ بھی یہ ناروا اور گندا رویہ اختیار کرنے والا کوئی ضرور کھڑا ہوگا۔ کیوں؟ یہ اصول ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ من فعل فعل من زنا زنیا، جو کسی کے ساتھ زنا کا ارادہ کسی کے گھر میں رکھتا ہے اس کے گھر بھی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے، ہو جاتا ہے۔ من زاہ کا زوہی کا، جو کسی پر آج ہنستا کل اس پر بھی کوئی ہنسے گا۔ وہ جی اپنا آپ دیکھتے رہتے ہیں ایسی ویڈیوز، پیر شلوار شاہ، بے غیرتی کی انتہا ہو گئی ہے، بے غیرتی کی انتہا۔ ایسے لوگ مجرم ہیں جن کی نظر پوری نہیں نہ ہوتی، وہ شلوار ادھر لٹکا دیں ان کی نظر پوری ہو جائے گی۔ ایسے لوگوں کا احتساب نہیں کیا جاتا، ایسے لوگوں کو تو الٹا لٹکا دینا چاہیے جو مذہب کے نام پر بے حیائی کو فروغ دیتے ہیں۔
اور پھر یہ عدالتی نکاح، اس نے تو ایسا بے غیرتی کو فروغ دیا ہے، حکمران مجرم ہیں، ہر آنے والی حکومت اس چیز کو فروغ دیتی ہے، کوئی کسی ایک کی بات نہیں ہے۔ وہ ایک ویڈیو میں نے دیکھی تھی، ایسے وہ خاتون ایک وکیل تھی، جی آپ مٹھائی کھا لیں، نکاح ہوا ہے، لڑکی لڑکا گھر سے بھاگے، عدالت میں نکاح ہوا، اس نے کہا جی مٹھائی کھا لیں، اس نے کہا اس پر میرا حق نہیں ہے، اس پر تمہارے والدین کا حق ہے جو تم چھین چکے ہو، اس پر اس بیٹی سے، اس لڑکی سے جس کا نکاح ہوا تھا، اور غلیظ نکاح کیا، زنا جسے شریعت نے کہا ہے، کہا بیٹی تو کسی گھر کی عزت تھی، آج تو نے اس گھر کی عزت کو، والدین کی نظروں کو جھکا دیا، وہ شرمندہ ہے آج۔ یہ عدالتی نکاح نہیں، یہ زنا ہے، زنا ہے، زنا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا تھا، 3 بار فرمایا تھا۔ اور یہ خانقاہوں پر، مزاروں پر بے حیائی کو فروغ دینے والے مجرم ہیں، مجرم ہیں۔ ان باتوں کو کون نہیں جانتا؟ اپنی بہنوں کو روک کر رکھیں گھروں میں، بیٹیوں کو روک کر رکھیں، نہ جاؤ خانقاہوں پر۔ اور میں نہیں کہتا، وہ کہتے ہیں پیر نصیر الدین نصیر گولڑا والے، وہ کہتے ہیں نہ جاؤ، وہ اپنے پیر صاحب کی بات ہی مان لو، میں تو نہیں کہتا۔ کلام اللہ کی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی، احادیث رسول کی بات سمجھ میں نہیں آتی، میں پیارے بھائیو آپ سے مخاطب ہوں، لیکن ان لوگوں تک پیغام پہنچائے۔ آپ اچھے لوگ ہیں، آپ سارے اچھے لوگ ہیں، لیکن وہ لوگ جو دین سے دور ہیں، مساجد سے دور ہیں، جو خیر کی بات ہی نہیں سنتے، جنہوں نے اپنی عقل کو سامنے رکھا ہے، جو عقل میں آیا، جو من میں آیا، بس ٹھیک ہے جی میری عقل یوں کہتی ہے میں ایسے کر لوں تو پھر کیا ہوگا، ان تک یہ پیغام پہنچائیں کہ یہ بے حیائی کو فروغ دینے والے، ان کا گھیرا تنگ کریں، کیوں ان کے حامی بنتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے بڑا مرشد کوئی نہیں، آپ سے بڑا پیر کوئی نہیں، آپ سے بڑا راہبر اور رہنما نہ دنیا میں آیا ہے نہ آئے گا، اس لیے ہمیں ادھر ادھر دیکھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمارے مرشد وہی ہیں، ہمارے مرشد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے بڑا مرشد کوئی نہیں۔ کتنے غیرت والے تھے، آج تو کہتا ہے نا پیر صاحب، کیا کہتے ہیں کہ تو نے پردہ کس سے کیا ہے، قیامت کے دن میں کیسے پہچانوں گا تو میری مریدنی ہے۔ آج تو یہاں تک آج پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے سرخ ہو گئے تھے۔ وہ خاتون جو اسلام قبول کرنا چاہتی ہے، پردے کی اور سے ہاتھ باہر نکالا، پیارے نبی خطبہ دیا کرتے تھے، درمیان میں پردہ ہوتا، ہاتھ باہر نکالا، اس کو مسئلے کا علم نہیں تھا۔ اللہ کے رسول اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں، میں آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرنا چاہتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے سرخ ہو گئے، فرمایا غیر محرم عورت اپنے ہاتھ پیچھے کر لے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی غیر محرم عورت کے ہاتھوں کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ یہ ہے ہمارے پیر، یہ ہے ہمارے مرشد، یہ ہے ہمارے راہبر اور رہنما، جس جیسا کائنات میں نہ آیا ہے نہ آئے گا۔ ہمارے بڑے ایسے تھے، آپ اسلاف کی تاریخ دیکھیں، آج ان لوگوں کی رسومات کو فروغ دیا جا رہا ہے، ان لوگوں کے کلچر اور تہذیب و تمدن کو فروغ دیا جا رہا ہے، اور دینے والے کون ہیں؟ مسلمان نوجوان ہیں۔ ہندوؤں کے کلچر کو، وہ ہندو جو مسلمانوں کو ملیچ اور ناپاک سمجھتا ہے، مسلمان کا جھوٹا کھانا پسند نہیں کرتا، جو کشمیری بہن کی عزت کو تار تار کر کے کہتا ہے محمد بن قاسم کو بلاؤ کہاں ہے، وہ ہندو جنہوں نے مسلمانوں کا پانی بند کر رکھا ہے، ناک کا بند کر رکھا ہے، ان کو فروغ ہم دیں، ان کے گانوں کو اور ان کی غلاستوں کو مسلمان نوجوان فروغ دیں، اس سے بڑی بغیرتی کیا ہو سکتی ہے؟ ہم مجرم ہیں۔ وہ عیسائی اور وہ یہودی، ان کے کلچر کو، ان کی تہذیب و تمدن کو ہم فروغ دیں، جنہوں نے مسلمانوں کی 800 سالہ اندلس میں حکومت کا خاتمہ کر کے اور مساجد کو گرجا گھروں کی شکل دی، قرآن پاک کے ڈیر لگا کر ان کو آگ لگائی۔ نہیں پیارے بھائیو، قطعاً اقبال نے کہا تھا اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب ہو جس کا بے داغ ضرب ہو کاری۔ دعا کیا کریں اللہ زندگی ہو عزت والی،
اللہ زندگی ہو عزت والی، اللہ ذلت اور رسوائی سے بچا لینا، اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھ، اسلام اور ایمان کی حالت میں زندہ رکھ، اللہ ہمیں شرم و حیا کا پیکر بنا دے، اللہ ہم اس محبوب نبی کے امتی ہیں جنہوں نے کبھی کسی غیر محرم عورت کی طرف نہیں دیکھا تھا، اللہ ہمیں اس نبی کے نقش قدم پر چلا دے۔ اگر ایسا ہی رہا جو آج صورتحال ہے نوجوان لڑکوں کی لڑکیوں کی، پھر اللہ رب العزت نے سچ فرمایا وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر غیروں کے راستے پر چلے گا، جو مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر غیروں کے راستے پر چلے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، وہ جدھر پھرنا چاہے گا اللہ اس کو ادھر پھیر دے گا۔ وہ ہدایت نہیں لینا چاہتا، پھر اللہ نے اس کے ہدایت گلے میں ضرور لٹکانی، یعنی وہ چاہتا ہی نہیں ہے، پھر اللہ رب العزت جدھر پھرنا چاہتا پھیر دیتا ہے۔ وَنُسْلِهِ جہنم، ایسے بدبخت کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بدترین جگہ ہے۔ حضرات گرامی، آئیے ہم فکر اپنے اندر پیدا کریں۔ ہمارے گھروں کے اندر جو اجتماعات ہوتے ہیں، تقریبات ہوتی ہیں، شادی کی منگنی کی تقریبات، جو جائز جائز تقریبات ہیں، یہ اینیورسری اور یہ سالگرہ کے نام پر بے حیائی کو فروغ دینا، ہنی مون کے نام پر، یہ تو ویسے ہی ناجائز ہے نا۔ ہاں جو شادی ہے مناسب انداز میں، نکاح سنت ہے، اس موقع پر یا منگنی کے موقع پر ایک تو بے جا فضول خرچی اور بے جا اپنا فضول خرچی سے بچنا چاہیے، اور دوسرے نمبر پر ایسی جگہ پر دین کا پتہ چلتا ہے۔ اپنی بہن بیٹی اور بہو کے سر پر دوپٹہ ہونا چاہیے، یہ نہ کہیں کوئی بات نہیں ہے جی باقی عورتیں میاں چلتا ہے ایسے، وگرنہ مجرم ایسے لوگ ٹھہریں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگ دیوس ہیں، دیوس ہیں، جس کے گھر میں ہر ایرا گیرا آ رہا ہے اور اس کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی، کوئی بات نہیں ہے جی میرا دوست ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے، وہ دستک بھی نہیں دیتا، وہ جب چاہتا ہے آتا ہے جاتا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا ایسا شخص دیوس ہے، اور دیوس بندے کا جنت جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو تک بھی نہیں پا سکے گا۔ حالانکہ آپ نے فرمایا جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت کا فاصلہ ہو تو اہل ایمان کو وہاں خوشبو پہنچے گی، یہ بدبخت خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ اس لیے اپنے گھروں پر تو کم از کم ہم کنٹرول کریں، وما علیہ الا البلاغ۔